السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کی ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 6 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ WCA سے میں باہر نکلا تو شہر پوری طرح سویا ہوا تھا۔ ساری رات سیمی کے ساتھ کافور کے درخت تلے رہنے کے بعد مجھے اپنا کمرہ، پرانی زندگی اور یہ رات سب کچھ غیر مرئی لگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شینشین پر بیٹھے بیٹھے اونگ گیا، لیکن آنکھ کھلی تو سامنے مختار بھائی کھڑے تھے اور تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یار، ساری رات یہاں ہی بیٹھے رہے ہو؟ انہوں نے اپنی اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو صبح ہی آ کر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ نیچے گلی میں۔ اچھا، تم پاس ہو گئے ہو، رزلٹ آ گیا ہے اخبار میں۔ سیمی کے عشق میں فیل ہو کر مجھے پاس ہونے کی خبر عجیب سی لگی۔ نیچے اپنی بھابھی سے اخبار لے لینا، مبارک ہو۔ بھائی مختار بیرونی سیڑھیوں سے باہر اتر گئے۔ جب رات میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے پورا یقین تھا اب میں سیمی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ سیمی کے ساتھ رہ کے مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سارا دن میں رزلٹ کے بجائے اسی کے خیالوں میں الجھتا رہا۔ رہ رہ کر اس کی باتیں، اس کے بیٹھنا، اس کے بے طور بہنے والے آنسو، آفتاب سے اس کی بے ساختہ اور وارفتہ محبت میرا محاصرہ کرتی رہی۔ جس وقت دھوپ ڈھلے میں YWCA کے سامنے پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں سیمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنی ایک ہم جماعت کو سوشیالوجی کا رزلٹ سنا دوں۔ وہ بغیر پھاٹک والے بڑے ستون کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے مختار بھائی کا ہونڈا اس کے پاس روکا۔ یوں لگتا تھا کہ ساری رات جاگنے کے بعد وہ دن میں بھی نہیں سوئی۔ آ گئے قیوم، مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ تم کو اتنا کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے سیمی؟ ہوتا ہے معلوم، تعلق ہو تو سب کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ رزلٹ نکل آیا؟ ہاں، تم نے اخبار دیکھا؟ نہیں، لڑکیاں بتا رہی تھیں کہ رزلٹ نکل آیا ہے سوشیالوجی کا۔ میں اخبار دیکھ کر کیا کرتی؟ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھا، مبارک ہو۔ صبح بھائی مختار نے، دن چڑھے سولت بھابھی نے اور اب سیمی نے ایک ہی لہجے میں مبارکباد دی تھی۔ کون سی ڈویژن آئی ہے؟ سیکنڈ۔ اچھا ہے، میں اور آفتاب تو یہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ آج پھر اس نے جینز پر سفید پائل کا کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ اس وقت تھوڑی سی فقیرنی، تھوڑی سی ہپی لگ رہی تھی۔ چلیں، میں نے سوال کیا۔ اب ہمارا معمول ہو گیا، ہم دونوں شام گئے باغ جناح چلے جاتے، اس خطے میں جہاں جنات کا پہرا تھا اور روحیں آدھی رات تک لالٹین لے کے پھرتی تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم آدھی رات تک پچھلی باتیں کرتے رہتے۔ سیمی میرے متعلق کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میرے تمام دروازے بند رہتے، صرف وہ بولتی رہتی، اپنی محرومی کی باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتاتی، اپنے بچپن کے واقعات، آفتاب سے ملاقات، آفتاب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے۔ باتیں وہی تھیں، لیکن وہ تاش کے پتے کچھ اس طرح پھیرتی کہ ہر بار ہم دونوں کے ہاتھوں میں نئے پتے آ جاتے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انہی باتوں کی سیڑھی لگا کر اس تک پہنچوں۔ آفتاب اور سیمی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک دوسرے کے گلے میں جے مالا ڈال دی تھی۔ ابھی باقی یار لوگ تعارفی جملے ہی سوچ رہے تھے کہ سیمی آفتاب کی ہپ پاکٹ میں پہنچ گئی تھی۔ سیمی باقی 4 لڑکیوں سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اسے کپڑے پہننے کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ ان سب سے زیادہ تھا۔ شروع میں جب وہ گلابی رنگ کے گلاسز اتار کر لیکچر سننے بیٹھتی تو سارے لڑکے پروفیسر کی بجائے اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ سیمی آسانی سے قابو آنے والی لڑکی نہ تھی، وہ خود سر ضدی، پڑھی لکھی، فیشنیبل لڑکی تھی۔ اس کی باتوں میں واشنگٹن DC کا سا دبکا تھا۔ اپنی رائے کے اظہار کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ یونین کے الیکشنوں میں اس نے پوسٹر بنائے، تقریریں کی، ووٹروں کے ساتھ گھومی پھری، جھنڈے اٹھا کر نعرے لگائے۔ وہ اصلی معنوں میں ماڈرن تھی۔ پھر پتہ نہیں وہ صبح شام سری پائے کھانے والے آفتاب کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی۔ اس نے بھاری بھرکم شلوار قمیص پہننے والے پنجابی سے اونچی اونچی باتیں کرنے والے آفتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں پسند کیا؟ شاید آفتاب کی ساری کشش اس بات میں تھی کہ خدا نے اسے سرکش نہ بنایا تھا۔ وہ اونچے شملے والوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن گہنائے ہوئے لوگوں سے اسے نفرت نہ تھی۔ وہ کمل کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر ماحول میں ہر انسان کے ساتھ بڑی جلدی ہم آہنگی اختیار کر لیتا تھا۔ ایک روز وہ صابن، تولیہ، برش لے کے کمرے میں میرے سامنے آ کے بولا، یار قیوم، ٹیوب ہوگی؟ ٹوتھ پیسٹ؟ میں نے الماری میں رکھی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے لمبا سا سفید گل نکالا اور احتیاط سے اپنے برش پر لگا لیا۔ کندھے پر تولیہ رکھے اس وقت مجھے خدا جانے کیوں کسی پنجابی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ دہلیز کے ساتھ کھڑے ہو کر بولا، یار یہ ہماری چوکھٹ کو دیمک لگ گئی ہے، یہ دیکھو، رپورٹ کرنی چاہیے وارڈن صاحب کو۔ ہاں، کرنی تو چاہیے۔ وہ مسکرایا، لیکن کیا فائدہ، بڑے بڑے عالی شان قالین بودے ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر لکڑی ہے، دیمک نہ لگے گی تو ویسے بھی اس کی بینچ لائف ختم ہو جائے گی۔ یار میں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بولا، میرا خیال تھا میں پڑھ لکھ کر کوئی جاب کروں گا، ایک افسر بنوں گا، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میرے لہو میں نہیں ہے۔ میرے باپ دادا قالین بیچتے آئے ہیں، کشمیری چائے پیتے رہے، کلچے کھاتے رہے۔ میں پتلون، کوٹ اور ٹائی پہن کر بہت اوپرا لگوں گا، اپنے آپ کو ٹک ٹکی پہ لگا لوں گا۔ تو کیا پڑھائی بھی چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ بس کچھ فرق نہیں پڑتا ہماری ٹریڈ میں۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے سے تھوڑی سی امید بنتی تھی، میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ پھر وہ بولا، کچھ لوگوں کو پائیدار محبت کا بہت شوق ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو۔ وہ شاید سیمی کا نام لینا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ محبت کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں اس قدر بھوسا کیوں بھرا ہوتا ہے؟ تو کیا آدمی کسی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل نہیں۔ ہمیشہ کی محبت بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا تو وقت رہ گیا ہے، اگر امتحان دے لیتے تو کوئی حرج نہ تھا۔
لندن والی برانچ کا مینیجر استعفیٰ دے گیا ہے، ابا جی آفر دے رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا تو پھر یہ جگہ پور ہو جائے گی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ جاتے جاتے سیمی کو بھی لے جائے گا، لیکن جس روز کلاس میں افواہ پھیلی کہ آفتاب نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا بلکہ اپنی کزن سے شادی بھی کر رہا ہے تو مجھے تعجب کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہوا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے قیوم؟ سیمی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس کالج کی وہی پرانی باتیں۔ سیمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ بولی، اگر تم بھی نہ ہوتے قیوم، اگر تم بھی نہ ہوتے، میں تو مر جاتی، خدا کی قسم مر جاتی۔ پھر دوسری صبح ممی ڈیڈی میری لاش شناخت کرنے تھانے آتے۔ سیمی، تم اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہاں گلبرگ 3 میں، امریکن ہسپتال کے پشت پر۔ ہاں وہیں۔ میں وہاں جانا چاہتی ہوں قیوم، لیکن جا نہیں سکتی۔ وہ زار زار رونے لگی۔ اس کے رونے میں ایک ایسے چشمے کی آواز تھی جو پتھریلی جگہ سے سر پھوڑ کر گزر رہا ہو۔ آؤ آفتاب کی باتیں کریں، میں نے اسے دلاسا دے کر کہا۔ یکدم وہ دلچسپی بن گئی۔ میں نے اسے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی، لیکن اپنی کہانی میں ہر واقعہ آفتاب سے منسوب کر کے سنایا۔ آفتاب کا نام اس لیے لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری کوئی بات وہ غور سے نہیں سنے گی۔ میں نے اسے بتایا جب وہ پہلی بار کلاس میں آئی تھی تو کیا ہوا تھا، اس نے کس سے کیا بات کی تھی، وہ کب رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے سارے خط سنائے جو میں لکھتا رہا لیکن پوسٹ نہ کر سکا۔ میں نے وہ تمام واقعات بیان کیے جب میں نے اس کا تعاقب کیا، اسے مل نہ سکا۔ اپنی ڈائری کے صفحات بیان کرنے میں مجھے شبہ ہوا کہ دن چڑھنے والا ہے۔ وہ بولی، لیکن یہ ساری باتیں تو مجھے آفتاب نے کبھی نہیں بتائی تھیں۔ میں نے کہا، وہ جذبات کے اظہار میں گنگا آدمی تھا، ایسے لوگ کچھ بتایا تھوڑی کرتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں تو گھنٹوں باتیں کرتے تھے، آخر تمہیں اس نے اتنا کچھ بتایا؟ مجھ سے تو کبھی اس نے نہیں کہا۔ میں ہنس کے بولا، آخر میرا تو دوست تھا نا سیمی۔ وہ آہ بھر کے بولی، اب ان باتوں کا کیا فائدہ قیوم؟ شاپنگ گم ہو جائے تو رسیدوں سے کیا فائدہ؟ میں نے بہت پیار سے کہا، سیمی، محبت کی فریم میں کبھی کبھی تصویر بدلنا پڑتی ہے۔ وہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں آفتاب کی شکل گھوم رہی تھی۔ جانے دو مجھے، جانے دو، میں ان تصورات سے ختم ہو جاؤں گی۔ کیسے تصورات سیمی؟ وہ اور آفتاب ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے قیوم۔ وہ اب آفتاب زیبا کو پیار کرتا ہے، یہ تصورات مجھے ختم کر دیں گے۔ پتہ نہیں سارا دن مجھے کیا نظر آتا رہتا ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، تو کیا ہوا، ہم دونوں بھی تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ دیکھو قیوم، اسے تو اپنی زیبا سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے اتنی جلدی میرے بعد کسی سے محبت ہو گئی، لیکن مجھے اور تمہیں آپس میں محبت تو نہیں ہے نا۔ سیمی اتنے گھنٹوں میرے ساتھ رہتی تھی لیکن اسے مجھ سے محبت نہ تھی، یہ بات سچ تھی۔ سیمی بالکل باوفا تھی کیونکہ وہ صرف احساس تشکر کے ساتھ میرے وجود کو برداشت کرتی تھی، اور میں ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ میں اپنے آپ کو کس طبقے، کس گریڈ میں رکھتا؟ شاید کرگس جاتی کے لوگوں کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آفتاب اور قیوم کی ادلی بدلی سے لطف اٹھانا میرا مشغلہ بن گیا۔ اس آفتاب کو سیمی جانتی تھی۔ پہلے میں نے قیوم بن کر اس کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اب میں نے آفتاب کا بھیس بدل کر اس پر شبخون مارا۔ میں نے اس کی اداسیوں کو اس کے وجود سے اکھیڑنا چاہا، لیکن جو بیمار عشق ہوتے ہیں ان پر اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی، اپنی ہی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بند سی پی سے برآمد ہونے والے آبدار موتی کو خریدار نہیں ملتا تو موتی اپنا آپ ریت کے حوالے کر دیتا ہے۔ ناکام عاشقوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہر کس و ناکس کے ہو جاتے ہیں اور کسی کے ہو کر نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ اپنی تذلیل کرانے میں انہیں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی کا ہر وہ رنگ جو انہیں اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دے انہیں دل سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ کئی مردوں کو ناکامی کے بعد شراب، عورت، جوئے اور کئی ذلتوں کی لتوں میں پڑتے دیکھا۔ کئی بار سیمی جیسی ماڈرن لڑکی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہی ہے۔ میں بھی نہ سمجھ سکا کہ میں اسے کفن کا آخری کیل ہوں۔ سیمی کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ میری داشتہ بن گئی ہے۔ ایک دن سولت بھابھی نے مجھ سے کہا، تم جانتے ہو قیوم، ابا جی کی زمینوں سے اب کچھ نہیں ملتا۔ مختار صاحب مجھے یہ اخبار دے گئے ہیں، اس میں جو نوکری ہے اس کے لیے عرضی دے دینا آج۔ بھابھی اگر آپ چاہتی ہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں؟ ارے ہے نا پاگل، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم بیکار نہ رہو، نوکری کر لو۔ میرے سامنے اخبار رکھ کر بھابھی چلی گئی۔ اخبار میں ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے پروڈیوسر کی آسامی کا اعلان تھا۔ اس نوکری کے لیے میری تعلیمی سند کافی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ دن اور راتیں کیسے گزر رہی تھیں۔ میں کہیں پارٹ ٹائم نوکری کرنا چاہتا تھا لیکن مستقل نوکری کے لیے تیار نہ تھا۔ رات گئے تک میں کوٹھے کے بیرونی صحن میں ٹہلتا رہتا تھا۔ میری انگلیاں، میرے ہونٹ، دانت مسلسل سگریٹ پی کے سب براؤن ہو چکے تھے۔ میں ان لمبی راتوں میں سیمی سے لے کر دنیا کے ہر مسئلے پر دماغ کھپاتا۔ ان سوچوں کی وجہ سے میرے وجود کی حالت بھوسے سے بھرے ہوئے مردار چیتے جیسی ہو گئی، جسے دیکھ کر بچے ڈرتے ہیں، جو بالکل بے ضرر ہوتا ہے۔ بھائی مختار اپنے گھر، بیوی اور بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں اپنی ان ملکیتوں سے پیار تھا۔ متوسط عقل، متوسط اخلاقی اقدار، ڈیموکریسی کی پرستش اور سرمایہ دارانہ نظام کی برکتوں کے سہارے ان کا گزارا چلتا تھا۔ بھائی مختار کی ساری منزلیں مادی تھیں۔ وہ ساندے سے گلبرگ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا گول تھا، موٹر سائیکل سے جاپانی کار تک کا سفر، بیوی کے کپڑے زیورات کی فکر، سوسائٹی میں اچھی پوزیشن اور ساکھ کے لیے کوشش، اپنی نوکری میں سالانہ رپورٹ کی عمدگی اور سال بہ سال ترقی کے امکانات کے لیے جدوجہد تھا۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں کیونکہ اندر ہی اندر مجھے لگتا تھا جس طرح میں رات رات بھر تصور جانا کیے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کیفیت مجھے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دے گی۔
پکی نوکری، ترقی یا اس نوکری کو دیکھ کر میرے کچھ حالیہ پروگرام کی مکمل نفی تھی۔ اس کے باوجود بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے میں نے ریڈیو اسٹیشن کی نوکری کے لیے درخواست بھیج دی۔ سیمی کچھ دنوں کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن جلد ہی اس نے پنڈی استعفیٰ بھجوا دیا اور YWCA میں اپنا کمرہ لے کر رہنے لگی۔ میں جب اس سے پوچھتا کہ اب کیا ارادہ ہے تو بیزار ہو کر جواب دیتی کوئی ارادہ نہیں۔ پھر بھی کوئی نوکری، کوئی پروگرام ہو چپ رہتی۔ اندر ہی اندر اس نے کوئی پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن وہ مجھے بتانا نہ چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے کہا آج کے اخبار میں ایئر ہوسٹس کا جاب ہے، تم اس کے لیے اپلائی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ بولی آئیڈیا تو اچھا ہے، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تم انگریزی بہت اچھی بولتی ہو، تمہیں بہت جلد سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بولی پھر میں فوراً فلائٹ پہ لگ جاؤں گی، کراچی، بیروت، لندن، فرانکفرٹ، تہران، کراچی، پھر کسی روز آفتاب میرے طیارے میں چڑھے گا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی انگلی پکڑ کر، اس کی زیبا کے ہاتھ میں وینٹی باکس ہوگا، وہ دونوں ساتھ ساتھ سیٹوں پر بیٹھیں گے، میں ان کے سامنے ناشتے کی ٹرے لگاؤں گی، کافی کی پیالی بنا کر دوں گی۔ آفتاب مجھ سے کہے گا ذرا اس ہفتے کا ٹائم تو پکڑا دیجیے۔ میں جب اسے ٹائم پکڑانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو اس کی بیوی مجھ سے رسالہ پکڑ لے گی اور کہے گی پہلے ہمارے نومی کو باتھ روم لے جائیے۔ چپ کرو سیمی، یہ بکواس نہیں نہیں قیوم، پوری بات سنو۔ جب میں نومی کو باتھ روم میں لے جاؤں گی تو مجھے کہے گا مس آپ مجھے کیوں چوم رہی ہیں؟ سیمی تم اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو؟ وہ بولتی رہی۔ جب میں نومی کی نیکر کے بٹن بند کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ٹیشو سے پوچھوں گی تو پوچھے گا مس آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیے نا، آپ کو کس نے کچھ کہا ہے؟ خدا کے لیے سیمی یہ باتیں چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے قیوم، ٹھیک ہے، مجھے ایئر ہوسٹس لگنا چاہیے، یہی میری سزا ہے۔ میں اپنے مشورے پر عجیب طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ دراصل آفتاب سے بچھڑ کر سیمی کشیر ثقل سے آزاد ہو گئی تھی۔ خلا بازوں کو خلا میں جانے سے پیشتر جو تربیت دی جاتی ہے تو دو طرح کی ٹریننگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب وہ فضا سے نکل کر خلا میں جائیں تو ان کے جسم کا اندرونی پریشر تو رہتا ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بیرونی دباؤ نہیں رہتا۔ ایسے میں تمام شریانوں کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اندر اور باہر کے پریشر برابر رکھنے کے لیے خاص قسم کے اسپیس سوٹ بنائے جاتے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کشیش ثقل ہے، اس سے آزاد ہو کر بے سمت وقت گزارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ اندر کا پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ سیمی کشیر ثقل سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن بے سمت زندگی گزارنے کی ابھی تک اسے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ وہ جہاں بیٹھ جاتی پہروں بیٹھی رہتی، کہیں جب اس کی نظر جم جاتی تو پھر وہ اسی طرف دیکھے جاتی۔ ایسے میں آفتاب کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹیکہ کارگر نہ ہوتا۔ اس خلائی دور سے کئی کیفیتیں وابستہ ہوئیں، خود ترسی، بیزاری، تنہائی پسندی، مردم گزیدہ محرومی۔ غرضے کہ آفتاب کی کشش باقی نہ رہی تو کئی سمتیں پیدا ہوئیں، لیکن ہر سمت کے آگے ہمیشہ خلا، خاموشی، اندر کا پریشر تھا کہ بڑھتا جاتا تھا۔ ہم دونوں گھنٹوں پہروں آفتاب کی باتیں کرتے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوتا، میں تسلی آمیز محبت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چومتا۔ وہ کبھی مدافعت نہ کرتی، بلکہ کبھی کبھی شکر گزاری کے ساتھ مجھے دیکھ بھی لیتی، لیکن جو ہی آفتاب کی باتیں ختم ہوتیں وہ ایک دم اندر کی لفٹ بند کر کے کہیں اور چلی جاتی۔ ان دنوں وہ حسد کی طرف مائل تھی۔ اب وہ حسد کی تپتی ہوئی سفید ریت پر بھاگ رہی تھی، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک تھے۔ مر گئی، میں نے سوچا، کیا میرے علاوہ کوئی جان سکے گا اسے کیا بیماری تھی؟ اپنے عہد میں اس کے عشق کی داستان فلک پیما نہ ہو سکے گی، یہ بھی کیسا المیہ تھا۔ میں اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا باغ تک آ گیا، لیکن کہیں نہ ملی۔ جس وقت رات گئے سیمی آئی تو مجھے پہچانے بغیر میرے پاس سے گزر گئی۔ میں نے سگریٹ کی خالی ڈبیا درخت تلے پھینکی اور اس کے تعاقب میں چلنے لگا، حالانکہ میں سے صرف 2 قدم پیچھے تھا، لیکن نہ میں نے اسے آواز دی نہ اسے پتہ چلا۔ بابا ترت مراد کے مزار کے پاس جا کر وہ رکی، اس نے جوتیاں اتاریں، سر پہ ایک پھولدار رومال باندھا اور مزار کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ ایک ٹورسٹ کی طرح کھڑی قوالی سنتی رہی، پھر سر سے پھولدار رومال اتار کر کینوس کے تھیلے میں رکھا، گلابی شیشوں والا چشمہ اتارا اور لکڑی کی ہیل والی جوتیاں پہن لیں۔ میں نے اسے بلانا چاہا لیکن خاموش رہا۔ وہ بجری پہ چلتی چلتی اپنی ناک دیہاتی لوگوں کی طرح صاف کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے رومال دیا۔ تم کب آئے قیوم؟ میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا۔ کب سے؟ کافی دیر سے۔ پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئے؟ اب میں اس بات کا اسے کیا جواب دیتا؟ وہ بولی تم کو معلوم ہے کہ مجھے لگتا ہے آج کل میں زلزلہ آئے گا لاہور میں۔ کیوں؟ بس لگتا ہے، بڑی دیر ہو گئی زلزلہ نہیں آیا۔ کیا ہی اچھا ہو قیوم، اس بار زلزلے میں گورنمنٹ کالج کا ٹاور گر جائے، کچھ تو گر جائے اس سال کرسمس سے پہلے پہلے۔ کرسمس کی کیا شرط ہے سیمی؟ پچھلے کرسمس کو میں آخری بار آفتاب سے ملی تھی، قائد اعظم کی سالگرہ والے دن۔ اس دن بھی تو کچھ ہونا چاہیے، باخدا اور کچھ نہیں تو گورنمنٹ کالج کا ٹاور ہی گر جائے یا بخاری آڈیٹوریم میں آگ لگ جائے، کچھ تو ہو۔ بڑی دیر تک ہم 100 مرتبہ دہرائی ہوئی باتوں کو از سر نو یاد کرتے رہے۔ آفتاب کا پوسٹ مارٹم ہوا، لیکن آج اس پر حسد غالب تھا۔ اس کا لب و لہجہ زہریلا تھا اور باتیں کڑوی تھیں۔ یہ مجھے ہوا کیا ہے؟ میں تو کبھی حسد سے آشنا نہ تھی، بتاؤ قیوم کیا ہوا ہے مجھے؟ اب مجھے آفتاب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں سارا دن زیبا کے متعلق کیوں سوچتی رہتی ہوں؟ ایک بات بتاؤں قیوم، زیبا حاملہ ہے، تمہیں کیسے پتہ؟ بس مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہی ہوتا ہے پہلے سے۔ آج کل وہ بہت سوف کھاتی ہے، سارا دن ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے سوف، مجھے نظر آتی ہے، میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ لیکن تم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھا ہے، میں تو اسے لاکھوں لوگوں میں پہچان لوں گی۔ یہ سب کیا ہے قیوم جو میرے دل میں پھوٹ رہا ہے لاوے کی طرح؟
حسد میں یہ خوبی ہے سیمی، انسان اس میں کھو کر محبوب کے تصور کو کھو بیٹھتا ہے، پھر رقیب کے خیالات غالب رہتے ہیں۔ یہ خیالات اس قدر غصیلے ہوتے ہیں کہ محبت کی نازک سوچیں اس میں سانس نہیں لے سکتی۔ حسد کا محبت سے کیا تعلق سیمی؟ وہ احسان مندی سے بولی، تم بڑے ذہین ہو قیوم، سوشیالوجی کی کلاس میں بھی سب تمہاری تعریف کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تمہاری ان باتوں سے میری تسلی کیوں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کیا پتہ قیوم، تم میری کتنی بڑی کمزوری بن گئی ہو۔ اگر میں تمہیں نہ ملوں، اگر میں کسی سے آفتاب کی باتیں نہ کر سکوں، اس کی یادوں کے پریشر تلے میں پھٹ جاؤں گی۔ میں سارے شہر میں اس کی باتیں کس سے کروں قیوم؟ بتاؤ نا۔ میں نے انتہائی کمینگی کے ساتھ کہا، تم مجھے صرف اس لیے ملتی ہو سیمی کہ تم مجھ سے اس کی باتیں کر سکو۔ چور سپاہی کے کھیل میں وہ اچانک پکڑی گئی۔ وجہ اور بھی ہے قیوم، ایک اور وجہ بھی ہے۔ اور کیا وجہ ہے سیمی؟ میں نے بڑی امید سے پوچھا کہ شاید اس وقت وہ اعتراف کر لے گی کہ رفتہ رفتہ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اب وہ آفتاب کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، لیکن اس کی بات سن کر میرے اندر پہیہ جام سے اسٹرائک ہو گئی۔ اگر تم نہ ہوتے قیوم، اگر تمہاری ہمدردی محبت نہ ہوتی تو میں کبھی کی خودکشی کر لیتی۔ تمہاری محبت نے مجھے یہ قدم نہیں اٹھانے دیا۔ جب مجھے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں تو تمہاری ہمدردی ہے جو مجھ میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے قیوم، میری انا کس حد تک مجروح ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی شکل، عقل، عادت، گھرانے، اپنے وجود سے نفرت ہو چکی ہے۔ مجھ میں اگر کچھ بھی اچھا ہوتا تو کیا آفتاب مجھے چھوڑ کر جاتا؟ کیا وہ جا سکتا تھا؟ بتاؤ قیوم، کبھی وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا؟ گفتگو پھر آ کر آفتاب پہ رک گئی۔ سیمی بولی، میں شدید احساس کمتری کا شکار ہوں۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بتاؤ نا، تم تو میرے محسن ہو، محسن نہیں ہو تو کیا ہو؟ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، تم نے مجھے روک رکھا ہے اس دنیا میں۔ صرف محسن؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اور کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اگر اوپرے دل سے بھی میری محبت کو مان لیتی تو مجھے قرار آ جاتا۔ وہ بولی، قیوم، کیا وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہوگا زیبا سے؟ کیسی باتیں سیمی؟ ایسی باتیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنے نہ کرنے والی سب باتیں۔ کیا تم بے وفا ہو سیمی؟ نہیں، قیامت تک نہیں۔ مجھے آفتاب سے محبت ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن وہ بے وفا ہے۔ میں نے کہنا چاہا کہ واہ اچھی وفا ہے، میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کا سمجھ رہی ہو، لیکن کوئی چیز مجھے اندر سے بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہتی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہی درست ہے۔ شادی کا خوشی سے کیا تعلق قیوم؟ محبت کا اختیار سے کوئی تعلق نہیں، حقوق و فرائض کا وارفتگی سے کیا ناتا؟ اس وقت میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نئے بوٹ پہن کر سیدھا ساندہ سے یہاں آ رہا ہوں۔ میرے انگوٹھے کے قریب گٹے پڑ گئے ہیں جس میں اس وقت بہت درد ہو رہا ہے، لیکن وہ کب سنتی، کب سمجھتی؟ کچھ کہو نا قیوم، کوئی ایسی بات جس سے یہ حسد کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ بولو نا قیوم، اپنے جوتوں کو پھر ایڈمائر کر لینا۔ میں نے اس کی تشکی کے لیے کہا، ہر شخص کی یہی مجبوری ہوتی ہے سیمی، وہ ساری عمر ایک ہی سزا نہیں بھگت سکتا۔ پھانسی کے تختے سے اتر کر بجلی کی کرسی پر بیٹھنا، بجلی کی کرسی سے اٹھ کر صلیب پہ چڑھنا، تہہ آب ہونا اور نہ مرنا، پانی کی گہرائی سے نکل کر کوثار سے چھلانگ لگا دینا۔ سیمی، ہم سب ایک کرب سے نکل کر کسی دوسری تکلیف کے حوالے ہونا چاہتے ہیں، ایک خوشی سے منہ موڑ کر کسی اور خوشی میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے اتنا ہی نیچرل ہے جیسے وہ ایک ٹانگ پر ہمیشہ کے لیے کھڑا نہ رہ سکے۔ آفتاب بھی تمہارے لا حاصل عشق کے کرب سے نکلنا چاہتا تھا، شاید اس تکلیف سے نکل کر وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں ہو، لیکن انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا بہت بڑا دل ہے قیوم، میں تم سے محبت بھی نہیں کرتی پھر بھی تم مجھے تسلیاں دیتے رہتے ہو، تھینک یو۔ اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ میں اس کے قلب تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے عہد کیا کہ اب میں سیمی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ پر